آپ جانور کے ذبح کرنے میں دو آدمی نے ہاتھ لگا لیا ہے نا، تو دونوں کا کلمہ بسم اللہ اللہ کا پڑھنا لازم ہے، دونوں کا، جو دونوں چھری پکڑے ہیں، اگر 3 چھری پکڑے تو تینوں کا بسم اللہ اللہ کا پڑھنا لازم ہے۔ اس میں سے ایک بھی جان بوجھ کے چھوڑے گا تو بھی مردار ہو جائے گا، حرام جگہ کھانا تو قربانی نہیں۔ ایک پکڑے تو ایک پر لازم، 2 چھری پکڑے ساتھ میں تو دونوں پر لازم، 3 پکڑے تو تینوں پر لازم، تو تینوں کو پڑھنا ہے۔ ہاں جو لوگ جانور کو پکڑ کے کوئی پیر پکڑا ہے، کوئی سر پکڑا ہے، کوئی بدن پکڑا ہے، دبا کے رکھنے کے ان پہ لازم نہیں۔ جو ذبح کرتا ہے نا، اس وقت ذبح کرنے میں جتنے لوگ چھری پکڑیں گے ان تماموں کو پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، ایک بھی نہیں پڑھے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، سنی کے علاوہ اگر کوئی انسان آپ نے بلا لیا چلو میرے گھر قربانی ہے، کوئی تعلیم تو جانور ذبح کرے، اگر سنی نہیں ہے، غیر مسلک کا انسان ہے، وہ اگر بسم اللہ پڑھ کے بھی ذبح کرے گا تب بھی قربانی نہیں ہوگی، وہ مردار ہو جائے گا، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی جانور قربان کریں، آپ سنیے اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو کسی سنی مسلمان کو بلا لیں، وہ بسم اللہ پڑھ کے دعائیں پڑھنی آتی ہے، ذبح کرنے کے پہلے بھی دعا پڑھ لیتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد بھی دعا پڑھی جاتی ہے، تو دعائیں پڑھ لیں، یہ کر کے پڑھیں، زبانی پڑھیں، آپ کی مرضی، لیکن یہ سب چیزیں پڑھنے کے مستحب ہے، ثواب ملے گا۔ لازم ہے پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر۔ چیز دوسری چیز ہے، جب جانور قربان کرے نا تو قربانی کے جانور کا گوشت صرف مسلمان کو بانٹا جائے، کسی اور کو نہیں۔ آپ کی دوستی ہوگی کسی سے، آپ کا یارانہ کسی سے بھی ہو، تعلق کسی سے بھی ہو، لیکن قربانی کے جانور کا گوشت صرف اونلی مسلمان کو دیا جائے گا، نان مسلم کو نہیں، اور ان کو دینا گناہ ہے، ناجائز دے نہیں سکتے۔ آپ کے دوستی یاری کسی اور حوالے سے ہے، کوئی بات اگر ہے وہ آپ سے لے گا ہی لے گا تو آپ کو دوسرا گوشت خرید کو دیتا ہے بات ہے، لیکن اس جانور کا گوشت جو قربانی کا ہے، آج کے دن جو قربانی کریں اس جانور کا گوشت غیر مسلم کو بانٹنا نہیں ہے، اس لیے ان کو نہ دیا جائے۔ غیر مسلم سنی کے علاوہ اوروں کو بھی دینا جائز نہیں ہے، صرف سنی ہی کو دیا جائے گا۔ اس لیے قربانی کریں، تو جو قربانی کرتے ہیں، جو بھی حصہ لیتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ جانور کے پاس کھڑے رہیں، اور افضل یہی ہے کہ اسی جانور کا جو بھی گوشت کا حصہ ہوتا ہے، صحیح تو کہ کلیجہ نکل کے پہلے کھایا جائے، اس کا جو کلیجہ گردہ وغیرہ ہوتا ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، مستحب یہی ہے کہ اس جانور کا جس کو آپ نے قربانی کے نام پہ ذبح کیا ہے، پہلے سب سے پہلے آپ آج کے دن جو کھائیں وہی جانور کے گوشت لیکن یہ کوئی ضروری نہیں، آپ نماز پڑھ کے جا کے ناشتہ وغیرہ جو بھی چاہے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مظاہرہ ہے، کوئی گناہ نہیں، پر بہتر ہے کہ اسی جانور کا گوشت کھایا جائے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ جانور ذبح کرتے ہیں، جو آپ گوشت بنائیں نا، اس گوشت کو 3 حصہ میں بانٹیں، ایک حصہ گھر کے لیے رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں بانٹیں، اور ایک حصہ غریبوں جو مسکین ہے جو قربانی نہیں کرتے ان کو بانٹیں، لیکن یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کا کنبہ بڑا ہے، یعنی آپ نے ایک بکرا لیا، آپ کو خود ہی 4-5 بیٹے ہیں، 2-4 بیٹیاں ہیں، بہن بھائی وغیرہ ہیں، آپ خود ہی 15-20 لوگ ہیں، تو اس کا 3 حصہ کریں گے، آپ کے گھر میں کچھ نہیں ملے گا، تب پھر آپ سارا گوشت اپنے گھر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ 3 حصہ کریں، ایک حصہ غریب کو دیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں دیں، ایک حصہ گھر کے لیے رکھیں۔ کنبہ بڑا ہو تو آپ سارا کا سارا بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ جا کے سارا بھیج رکھ لیجیے گا، آپ دے نہیں سکتے، جب رکھ ہی سکتے ہیں نہیں۔ اسلام مساوات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام غریبوں کا بھی خیال کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال